آج ہم ایک بہت ہی خاص خط پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا خط ہے جو علامہ اقبال نے بظاہر تو اپنے بیٹے جاوید کے نام لکھا تھا، لیکن دراصل یہ ہم سب کے لیے ہے، آنے والی ہر نسل کے لیے۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کے وہ 5 اہم سبق ہیں جو ایک والد نے اپنی اولاد کو اور ہم سب کو سونپے۔ ذرا سوچئے، اقبال اپنے بیٹے جاوید سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک باپ اور بیٹے کی وہ گفتگو ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ یہ ایسی نصیحتیں ہیں جو آج اس تیز رفتار ڈیجیٹل دور میں شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہیں۔ تو یہ پیغام ہر اس نوجوان کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں کچھ معنی تلاش کر رہا ہے۔ تو چلیے اس گفتگو کا پہلا اور شاید سب سے بنیادی اصول سنتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں بس اپنی جگہ تلاش مت کرو، بلکہ اپنی دنیا خود بناؤ، خود تراشو۔ یہ ایک چیلنج ہے، ایک دعوت ہے کہ صرف کسی کے پیچھے چلنے کے بجائے خود ایک نئی راہ بنانے والے بنو۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ آج کے نوجوان کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اگر معاشرہ یہ کہتا ہے کہ کامیابی کے بس چند گنے چنے راستے ہیں، تو ہمت کرو اور ایک نیا راستہ بناؤ۔ اگر دنیا میں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو اس کے حل کے لیے ایک نیا ادارہ، ایک نئی سوچ، ایک نیا آئیڈیا، کچھ نیا پیدا کرو۔ دیکھیے، اصل چیلنج بھیڑ کا حصہ بننا ہے ہی نہیں۔ اصل چیلنج تو کچھ ایسا تعمیر کرنا ہے جو پہلے موجود نہیں تھا۔ یہ صرف چیزیں استعمال کرنے والا یعنی کنزیومر بننے کے بجائے تخلیق کار یعنی کریٹر بننے کی دعوت ہے۔ یہ اپنی تقدیر کا معمار خود بننے کا اعلان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں، اپنی کمیونٹی میں کون سے نئے صبح و شام پیدا کر سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی چھوٹا سا بزنس شروع کرنا ہے جس سے مقامی لوگوں کو فائدہ ہو، یا شاید کوئی ایسا آرٹ بنانا ہے جو پرانے خیالات کو چیلنج کر دے؟ لیکن جب کچھ نیا بنانے کا ارادہ کر لیا تو ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے، اس کی تعمیر کے لیے اینٹ اور گارا کہاں سے آئے گا؟ اور یہی سوال ہمیں دوسرے سبق کی طرف لے جاتا ہے، اپنی جڑوں کو پہچانو اور اپنی اصلیت کی طاقت کو استعمال کرو۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ واہ، کتنا گہرا استعارہ ہے۔ اقبال دراصل کہہ رہے ہیں کہ باہر سے آئی ہوئی چمک دمک اور خیالات کے محتاج نہ بنو۔ اپنی مٹی، اپنی ثقافت، اپنی کہانیوں میں ہی وہ طاقت چھپی ہے جس سے تم دنیا کو حیران کر سکتے ہو۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی فلم ساز ہالی ووڈ کی نقل نہ کرے، بلکہ اپنی مقامی کہانیوں پر ایسی فلم بنائے کہ پوری دنیا تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہاں 2 الگ ذہنیتوں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے ادھار کی روشنی، جو دوسروں کی نقل اور ان پر انحصار کرنے سے آتی ہے، اور دوسری طرف ہے اپنے اندر کی آگ، جو اپنی مٹی، اپنی اصلیت اور خود انحصاری سے روشن ہوتی ہے۔ تو یہ وہ سوال ہے جو ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ میری زندگی، میرے تجربے اور میری ثقافت کی وہ خاص مقامی مٹی آخر ہے کیا؟ اپنی پرورش، اپنی زبان، اپنے ورثے کو کوئی کمزوری نہیں، بلکہ اپنی سب سے بڑی طاقت اور سب سے قیمتی اثاثہ سمجھنا چاہیے۔ اور جب اپنی مٹی کی پہچان ہو جائے تو پھر اگلا قدم کیا ہے؟ یہ ہمیں تیسرے سبق کی طرف لے جاتا ہے، جو ہے اپنے ورثے کو صرف سنبھال کر مت رکھو، بلکہ اسے ایک نئی، بہتر شکل دو۔ یہ بالکل پھل سے شراب بنانے جیسا فن ہے۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، مرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ سوچئے، اقبال کتنی خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں کہ میں اور میری شاعری انگور کی بیل اور اس کے پھل کی طرح ہیں۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس پھل کو لو اور اس سے ایک نئی، ایک شاندار چیز بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورثہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے بس میوزیم میں سجا دیا جائے، ہرگز نہیں۔ اس کی بہترین قدردانی یہ ہے کہ اسے آج کے دور کے لیے کارآمد اور ریلیونٹ بنایا جائے، جیسے کوئی موسیقار پرانی لوک دھنوں کو لے کر انہیں ایک نئے، جدید رنگ میں پیش کرے جو پرانی نسل کو بھی اچھا لگے اور نئی نسل کو بھی اپنا لگے۔ تو جو سب سے اہم بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وراثت کوئی آخری منزل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو سفر کا آغاز ہوتی ہے۔ ماضی کو عزت دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے صرف دہرایا نہ جائے، بلکہ اس کی بنیاد پر ایک نیا اور بہتر مستقبل بنایا جائے۔
اور اب ہم پہنچتے ہیں اس گفتگو کے بالکل عروج پر، وہ آخری نصیحت جس پر باقی تمام اصولوں کی بنیاد ہے، خودی کی دولت، یعنی کسی بھی انسان کا کردار اور اس کی سالمیت ہی اس کا اصل سرمایہ ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرا راستہ دنیاوی دولت اور طاقت کا نہیں، بلکہ اس باوقار فقیری کا ہے جہاں کوئی اپنے ضمیر کا، اپنی ذات کا سودا نہیں کرتا۔ اور اس ساری نصیحت کا مرکز ہے ایک لفظ، خودی۔ یہ صرف ایگو یا تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ خود شناسی، عزت نفس اور اپنے اندر کی تخلیقی طاقت پر یقین کا نام ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی طاقت خرید نہیں سکتی، اور جسے کبھی بیچنا نہیں چاہیے۔ اس سلائیڈ میں دو راستوں کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف امیری کا راستہ ہے، جو شاید شارٹ کٹ اور سمجھوتوں سے مل جائے۔ دوسری طرف فقیری کا راستہ ہے، جو اصولوں پر قائم رہ کر اپنی شرائط پر نام بنانے کا نام ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین زندہ مثال شاید عبدالستار ایدھی کی زندگی ہے، جنہوں نے فقیری میں رہ کر انسانیت کی خدمت میں وہ نام پیدا کیا جو بڑے بڑے امیر بھی حاصل نہ کر سکے۔ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یہ آخری مصرع اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک وعدہ بھی ہے۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ آج کی اس مادہ پرست دنیا میں اپنی خودی کو بچا کر، اپنے اصولوں پر قائم رہ کر نام پیدا کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور اس کا جواب کہیں باہر نہیں، اس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔